السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہاں ایک سوال پوچھا گیا ہے جو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے کہ ایسی عورت بابرکت ہے جس کے ہاں پہلی مرتبہ بچی پیدا ہو۔ تو یہ روایتیں تو ہم آگے تفصیل سے بیان کریں گے، کوئی ثابت نہیں۔ باقی ایسی روایات کو گڑھنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ بچیوں کو خوش دلی سے قبول کیا جائے، ان کی اچھے طریقے سے تربیت اور نگہداشت کی جائے۔ جاہلیت کی یہ جو رسم تھی، یہ جاہلیت کا جو رواج تھا کہ لوگوں کو بچی کی پیدائش پہ بہت تکلیف ہوتی تھی اور اس کو وہ عار محسوس کرتے تھے، اسلام نے یہ عار ختم کر دی اور بچیوں اور بچوں میں کوئی فرق نہیں رکھا، بلکہ بچیوں کی خصوصی نگہداشت اور ان کی تربیت پر بہت زیادہ اجر و ثواب کی نوید سنائی گئی ہے۔ اس میں کچھ حدیثیں بیان کریں گے، اس کے بعد ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آئیں گے۔ مسند احمد میں صحیح مسلم میں 2631 نمبر روایت ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا وضم اصابعہ۔ جس نے 2 بچیوں کی کفالت کی حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئیں تو روز قیامت میں اور وہ ایک ساتھ آئیں گے، اور آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملایا، شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی۔ جس طرح یہ قریب قریب ہیں تو جو بچیوں کی صحیح کفالت کرتا ہے، ان کو عار نہیں سمجھتا، ان کے ساتھ غلط برتاؤ نہیں کرتا، تو اس کے لیے یہ نوید ہے۔ تو یہاں بیان کرنے کا مقصد کہ صحیح احادیث یہ اس مضمون کا خوب احاطہ کرتی ہیں، تو من گڑت اور کمزور روایتوں کی طرف جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ دوسری روایت ہے صحیح ابن حبان میں 447، مسند عبد بن حمید میں بھی یہ روایت ہے، سند اس کی حسن ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آلا ابنتین او ثلاثن او اختین او ثلاثن حتی یبن او یموت عنہن۔ جس نے 2 یا 3 بیٹیاں یا 2 یا 3 بہنوں کی پرورش کی حتیٰ کہ ان کی شادی ہو جائے یا وہ فوت ہو جائیں۔ کون تو انا، تو ایسا شخص میں، واہوا اور یہ شخص جو 2 بچیوں کی یا 3 بچیوں کی، 2 بہنوں کی یا 3 بیٹیوں کی کفالت کرتا ہے۔ تو کہا میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے، وہ اشار باصبعہ الوسطی والتی تلیہا۔ آپ نے درمیانی اور اس کے ساتھ والی شہادت کی انگلی کی طرف اشارہ کیا کہ جس طرح یہ قریب ہیں، میں اور یہ شخص اس طرح قریب ہوں گے۔ پھر بچیوں کی کفالت، اگر ان پر کوئی ان کی پیدائش پر صبر کرے، خوشی کا اظہار کرے اور ان کی تربیت پہ پوری توجہ دے، تو اس کے لیے تو بہت بڑی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو، ایسے شخص کو، جنت اس پر لازم کر دیتے ہیں اور جہنم سے اس کو آزادی دلوا دیتے ہیں۔ اس کی دلیل صحیح بخاری میں 1418، صحیح مسلم میں 2629 نمبر روایت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی جس کے ساتھ اس کی 2 بچیاں تھیں۔ اس نے مجھ سے بھیک مانگی، لیکن اسے میرے ہاں ایک کھجور کے سوا کچھ نہیں ملا۔ ایک کھجور ہی تھی گھر میں، میں نے وہ کھجور بھی اسے دے دی، اور اس عورت نے وہ کھجور لی، اسے تقسیم کر کے اپنی بیٹیوں کو دے دیا اور خود کچھ نہ کھایا۔ پھر وہ اٹھی اور اس کی بیٹیاں چلی گئیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو میں نے یہ واقعہ آپ کو بیان کیا۔ اس پر آپ نے فرمایا، من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کنا لہ سترا من النار۔ جو شخص بیٹیوں کے ساتھ سبب کچھ بھی آزمایا گیا، پھر اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ ہوں گی۔ اور صحیح مسلم کی دوسری روایت میں ہے 2630 نمبر روایت میں، ان اللہ قد اوجب لها الجنہ، بے شک اللہ نے اس عورت کے لیے جنت واجب کر دی، اور آتق بہا من النار،
اور اسے جہنم سے آزاد کر دیا۔ ایک اور روایت ہے مسند ابی اعلیٰ میں 1764، مسند احمد چوتھی جلد 154 نمبر صفحہ ہے، ابن ماجہ میں 3669 نمبر روایت ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ ثلاث بنات، جس کی 3 بیٹیاں ہیں، فصبر علیہن، وہ ان پر صبر کرے، وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ، اور اپنی طاقت کے مطابق انہیں کھلائے پلائے اور پہنائے، كُنَّا لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو وہ روز قیامت اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ ہوں گی۔ تو اس قدر شاندار احادیث ہیں بچیوں کی پرورش کے حوالے سے۔ تو ہمارے ہاں جاہلیت کی رسمیں ہیں یا دین سے دوری ہوتی ہے کہ بچیوں کی پیدائش پر ناگواری کا اظہار کیا جاتا ہے، لوگ بھی ایسے سمجھتے ہیں جیسے اس پر کوئی صدمہ آن گرا ہے۔ تو عوامی رویے بھی چینج کرنے چاہیے اور لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو تقسیم کرنا چاہیے، کیونکہ لڑکے لڑکی تو اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے نا۔ اب وہ روایتیں جن میں اب یہ بچیوں کے حوالے سے پرورش ہے، یہ پہلی مرتبہ پیدا ہوں، دوسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، 2 ہو جائیں، 3 ہو جائیں، پرورش کر لیجیے جس نے، اس کے لیے یہ گارنٹیاں ہیں۔ اب کچھ روایتیں ہیں جن میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عورت پہلی مرتبہ اگر بچی جنے پہلے حمل میں، تو وہ اس کے لیے برکت کا باعث ہوتی ہے، ایسی عورت مبارک اور بابرکت ہوتی ہے۔ یہ کچھ روایتیں ہیں۔ پہلی روایت ہے مکارم الاخلاق، امام خرائطی کی کتاب ہے، اس میں 646 نمبر روایت، تفسیر السالبی میں 2638، الفردوس بن معصور الخطاب 818، تاریخ دمشق ابن عساکر کی 47ویں جلد 225 نمبر صفحہ۔ اس میں سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من برکت المرأۃ تبکیرها بالانثیٰ، عورت کی مبارک ہونے، بابرکت ہونے کی علامت میں سے ہے اس کا پہلی مرتبہ بچی جننا۔ پھر آپ نے یہ کہا کہ تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ اللہ فرماتے ہیں یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے عطا کرتا ہے۔ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 49 ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے لڑکوں سے پہلے لڑکیوں کا ذکر کیا ہے، مطلب لڑکیاں زیادہ محبوب اور پیاری ہوتی ہیں، اسی لیے تو ان کا نمبر پہلے آیا ہے۔ تو یہ ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الموضوعات، اس میں دوسری جلد 276 نمبر صفحہ، اس میں ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس کو من گڑت قرار دیا ہے۔ اور امام سیوطی نے العالی المصنوع فی الاحادیث الموضوعہ دوسری جلد 149 نمبر صفحہ میں اسے من گڑت قرار دیا ہے۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں ھذا حدیث موضوع علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف من گڑت روایت ہے، اس میں ایک جھوٹے راویوں کی جماعت کا اتفاق ہے۔ تو اس میں راوی ہیں ایک سلم یحییٰ کہتے ہیں یہ کذاب راوی ہے، دوسرے راوی ہیں حکیم ابو حاتم رازی کہتے ہیں متروک الحدیث، اور علا بن کثیر تیسرے راوی ہیں، اس میں احمد اور یحییٰ بن کہتے ہیں لیس بشیء، اور ابن حبان اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ثقہ راویوں سے من گڑت روایتیں بیان کرتا ہے۔ تو امام سیوطی رحمہ اللہ العالی المصنوع میں لکھتے ہیں حکیم متروک، یہ حدیث من گڑت ہے، حکیم متروک والعلاء یروی الموضوعات عن الاسبات، حکیم اس میں متروک راوی ہے اور علاء یہ صحیح روایتوں میں سے من گڑت روایتیں یا ثقہ راویوں سے من گڑت روایتیں نقل کرتے ہیں، تو یہ روایت تو من گڑت ہوگی۔ دوسری روایت ہے العالی المصنوع میں دوسری جلد 149 نمبر صفحہ، اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من برکت المرأۃ علی زوجہا تأثیر مہرہا وان تبکر بالبنات، عورت کے بابرکت ہونے کی یہ علامت ہے اپنے شوہر کے لیے مبارک ہونے کی، بابرکت ہونے کی، کہ اس کا حق مہر آسان ہو اور یہ بچیوں کو پہلی مرتبہ بچیاں جنیں۔ یہ روایت بھی من گڑت ہے، اس میں عباد بن عبد الصمد وکیلی کہتے ہیں اور امام بخاری نے
تاریخ الکبیر میں اسے منکر الحدیث قرار دیا ہے۔ ابو حاتم رازی الجرح تعدیل میں کہتے ہیں کہ یہ ضعیف الحدیث بہت سخت ضعیف قسم کا راوی ہے، منکر الحدیث ہے، میں اس کی کوئی صحیح حدیث نہیں پہچانتا۔ افضل ابن حبان لکھتے ہیں عباد بن عبد الصمد، اس کی کنیت ابو معمر ہے، یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں کرتا ہے، تو یہ بہت ہی منکر الحدیث ہے، اور ایسی انس سے روایتیں کرتا ہے جو سنی نہیں گئی ہوتی، اس کے ساتھ دلیل نہیں لی جاتی، جو ثقہ راویوں کے موافق بھی روایت کرے، تو اگر یہ ان سے ہٹ کے کوئی روایت کرتا ہے ان کی مخالفت میں، تو پھر تو کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے یہ روایت بھی اس کو بھی العالی المصنوع میں موضوع قرار دیا گیا ہے۔ تیسری روایت ہے الکامل فی ضعاف الرجال، ابن عدی کی کتاب، اس میں 606 جلد 302 نمبر روایت ہے۔ سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ میں 4136 نمبر روایت۔ تو اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یمن المرأۃ ان یکون بکرھا جاریۃ، عورت کے بابرکت ہونے میں سے ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔ تو یہ روایت بھی من گڑھت ہے، اس میں محمد بن اشعث ابو الحسن کوفی متہم راوی ہے۔ سہمی کہتے ہیں میں نے ابو الحسن دارقطنی سے محمد بن اشعث کوفی کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں نشانی، انتہائی خطرناک بندہ ہے، یہ کتاب اس نے گڑھی ہوئی ہے۔ تو ایک عالی سندوں پر مشتمل کی کتاب تھی، تو یہ کہتے ہیں جی خود ساختہ کتاب ہے جو اپنی طرف سے اس نے احادیث گاڑ کے اس میں شامل کی ہوئی ہے۔ تو یہ روایت بھی من گڑھت ہے۔ چوتھی روایت ہے امام سیوطی نے الدر المنصور، ان کی تفسیر کی کتاب ہے، تفسیر بالمعصور 7ویں جلد 362 نمبر صفحہ میں بغیر حوالے کے ابن مردویہ کی طرف اس کی نسبت کی ہے، اور اس کی کوئی سند کچھ بھی ذکر نہیں، تو یہ بے حوالہ بلا سند روایت ہے۔ اس میں عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے مبارک ہونے میں سے ہے ابتکارها بالانثى، اس کا پہلی مرتبہ مؤنث جننا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، تو پہلے یہاں عورتوں کا ذکر، لڑکیوں کا ذکر ہوا ہے، تو یہ روایت بھی بغیر حوالے کے ہے۔ تو اس طرح کی کوئی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، یہ من گڑھت اور خود ساختہ روایات ہیں جس میں بچیوں کو معاشرے میں اہمیت دینے کے حوالے سے ان من گڑھت روایتوں کو رواج دیا گیا ہے۔ تو ہمارے پاس صحیح دلائل کا ذخیرہ موجود ہے جس میں بچیوں کی پرورش، کفالت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی گئی ہے، تو ان صحیح احادیث پر اکتفا کرنا چاہیے۔ من گڑھت روایات، غیر ثابت خود ساختہ روایات بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا جرم ہے، ان سے گریز کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔